بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعلم أنه لما كان أحوال القبر متوسط بين أمور الدنيا والآخرة أفردها بالذكر ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ شرع عقائد میں مصنف نے آخرت کے امور بیان کرنے سے پہلے قبر کا ذکر کیا، یعنی عذاب قبر کا ذکر جو پیچھے گزر چکا، تو اس کی دو وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے امور دنیا کا تذکرہ تھا، جو آپ کے نصاب میں نہیں ہے۔ انسان کے ایمان کیسا ہونا چاہیے، وہ کس چیز پر ایمان رکھے، کس چیز سے بچے۔ پھر قبر کا ذکر کیا اور اب آخرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے قبر کا ذکر کیا کہ قبر جو ہے وہ حقیقت میں بھی خارج میں بھی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پر بھی قبر کا جو ہے آخرت سے پہلے ذکر کر دیا، تاکہ یہ بھی دنیا کے جو احوال پیچھے ذکر ہوئے اور پھر آخرت کے ذکر ہوں، اس کے درمیان ایک واسطہ ہو جائے۔ تو قبر کے جو حالات ہے وہ دنیاوی امور اور اخروی امور کے درمیان واسطہ ہے، اس لیے مصنف نے نہ اس کو دنیاوی اعمال میں ذکر کیا اور نہ اخروی اعمال میں ذکر کیا، بلکہ الگ سے ذکر کیا، اس لیے کہ یہ ایک واسطہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، نہ اس کا آخرت سے تعلق ہے اور نہ دنیا سے تعلق ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، نہ دنیاوی امور میں اس کا تذکرہ کیا اور نہ اخروی امور میں اس کا تذکرہ کیا، بلکہ درمیان میں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر مصنف جو ہے حشر کے دن کا تذکرہ اور آخرت کے دن سے اور اخروی امور سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ساری چیزیں جو یہاں پر بیان ہوں گی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا یقین اور جن کی سمجھ انسان اپنی عقل سے نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی سمجھ انسان کو قرآن و سنت کے بتانے سے ہی، جس کا علم انسان کو قرآن و سنت کے بتانے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عذاب قبر کا انسان کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے جو لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے یا کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے، وہ قبر کے عذاب کے منکر ہے، اس لیے کہ ایسی چیز ہے جو عقل سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ وہ جنت اور جہنم کے بھی منکر ہے، وہ قیامت کے دن میں پر حشر نشر کے بھی منکر ہے، میزان کے بھی منکر ہے، تو وہ ہر چیز کے منکر ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید یا حدیث کے بتانے سے ہی انسان کو معلوم ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو قبر ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ یا قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ قرآن و حدیث کے بتانے کے ساتھ ہی اس کا علم ہو سکتا ہے، اور جو اخروی امور ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ قرآن و حدیث کے بتانے کے ساتھ اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے جو اخروی امور سے تعلق رکھتے ہیں قبر کے عذاب کو بیان کر دیا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی قبیل سے ہے کہ جس طرح ان کا علم عقل سے نہیں ہو سکتا جب تک قرآن حدیث نہ بتائے، اس طرح عذاب قبر کا ذکر بھی، عذاب قبر کا علم بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قرآن حدیث نہ بتائے۔ اس لیے مصنف نے
پہلے عذاب قبر کو بیان کیا اور اس کے بعد اخروی امور میں سے ہر ایک چیز کی تصریح کریں گے، اس کی حقیقت کو بیان کریں گے اور اس چیز کو ثابت کریں گے اور اتنی تفصیل کریں گے جتنی اس کے شان کے مطابق ہے۔ تو اب عبارت دیکھیں، پہلی وجہ فرماتے کہ جان لو انہو لما کان احوال القبر مما ہوا متوسط بین امور الدنیا والآخرہ، جان لو کہ جب قبر کے حوال امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے، تو افردہا بالذکری، تو مصنف نے اس کو الگ ذکر کیا، ثم اشتغل ببیان حقیقت الحشر و تفاصیل ما يتعلق بامور الآخرہ، پھر اس کے بعد مصنف نے حشر کی حقیقت یعنی قیامت کے دن کی حقیقت اور ان چیزوں اور ان امور آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے میں مشغول ہو رہے ہیں۔ ودلیل الکل، اور یہ تمام چیزیں، یہ دوسری دلیل ہے کہ کیوں بیان کیا عذاب قبر کو ان دونوں کے درمیان، فرماتے وہ دلیل الکل، اور یہ ساری چیزیں یعنی عذاب قبر اور اس کے بعد جو امور اخروی آ رہے ہیں، و دلیل الکل فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کی دلیل، یعنی ان تمام چیزوں کی دلیل انہا امور ممکنہ، کہ یہ ایسے امور ہے کہ اخبر بها الصادق و نطق بها الکتاب و سنہ، کہ اس امور ہے جن کا ہونا ممکن ہے اور اس کی خبر جو ہے نبی علیہ السلام نے دی ہے اور قرآن و سنت اس کی گواہی دے رہے ہیں، فتکون ثابتۃ، تو یہ چیزیں مسلمان کے نزدیک تو ثابت ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی گواہی نبی علیہ السلام جس چیز کے بارے میں بتائے اور قرآن حدیث جس کی گواہی دے تو وہ چیز ثابت ہے، تو لہذا یہ چیزیں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں جو اخروی امور سے، جو عقل سے نہیں بلکہ نقل سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وصرح بحقیقت کل منہا تحقیقا و تاکیدا و اعتناء بشانہ، اور مصنف نے ہر ایک چیز کی حقیقت بیان کی، تحقیق کے ساتھ ہر چیز کی حقیقت بیان کی، و تاکیدا، اور ہر چیز کو ثابت کیا دلائل کے ساتھ، یعنی مصنف ہر چیز کو دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے، تحقیق کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بس صرف ایک چیز کو بیان کر کے چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کی حقیقت بھی بیان کریں گے، واضح کریں گے اور اس کو تاکید اور دلائل کے ساتھ ثابت بھی کریں گے، وہ اعتناء بشانہ، لیکن تفصیل اتنی ہی کریں گے جتنی اس کے مطابق ہو، اعتناء بشانہ، اتنی ہی مقدار میں جتنی بشانی اس کے شان کے مطابق ہو، اتنی ہی تفصیل مصنف فرمائیں گے، زیادہ تفصیل بھی نہیں کریں گے کہ انسان اکتا جائے اور اتنا مختصر بھی نہیں کریں گے کہ انسان کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے احوال قبر کو پہلے ذکر کیا، امور آخرت کے سے پہلے عذاب قبر کو ذکر کیا، احوال قبر کو ذکر کیا، اس لیے کہ یہ آخرت اور دنیا کے درمیان واسطہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آگے ذکر ہو رہی ہیں اور یہ عذاب قبر یہ ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، نقل سے معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے جو جب نقل سے معلوم ہو سکتی ہے تو قرآن اور حدیث نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی، تو اور یہ چیزیں ہمارے نزدیک ثابت ہے، اس لیے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی بات کو اپنے عقل کی بات پر ترجیح دیتا ہے۔ باقی آگے اب مصنف اس کی مزید تحقیق اور تاکید بیان کریں گے، اس مسائل کو ثابت کریں گے اور اتنی ہی تفصیل کریں گے جتنی شان کے مطابق ہے۔ فقال، فرماتے ہیں کہ والبعث وهو ان يبعث الله تعالى الموتى من القبور بان يجمع اعضاءهم الاصليه ويعيدها الارواح اليها، لیکن پہلے آپ عبارت سے ملائے، فرماتے ہیں والبعث حق، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ حق اور سچ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ حق اور سچ ہے۔ فرماتے ہیں بعث کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْتَى، بعث اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، من القبور، قبروں سے، بِأَن يَجْمَعَ، اس کی صورت یہ ہوگی کہ رب العالمین ان اجزاءہم الاصلیہ، انسان کے جو اعضاء اصلی ہیں، جو اس کی مٹی بن گئے ہیں، جو ہڈیاں ہیں، ان کو
جمع کریں گے رب العالمین، وہ یعید الارواح الیہا، اور جو انسان کی ارواح ہے، روح ہے، وہ اس کی طرف دوبارہ اس کے بدن میں پھونک دیں گے، واپس بھیج دیں گے، تو انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کو بعث کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ حق، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے لقولی تعالی، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا، اور فلاسفہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ مسلمان کو اپنی اس عقیدے کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اور اس کے دلائل بھی مصنف دے رہے ہیں تاکہ انسان کو اس کے دلائل بھی معلوم ہو جائے مسلمان کو۔ وقول تعالی، اور دوسری دلیل رب العالمین کا یہ قول ہے، وقولہ تعالی قل یحییھا الذی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کفار کو کہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو وہی ذات انشأہا اول مرۃ، جس ذات نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی اگر آپ کو یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ ایک چیز ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ کیسے اسی طرح زندہ کیا جا سکتا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ایک چیز جب انسان کے سامنے بن جائے اور پھر ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کا پہلے نقشہ ہی نہ ہو تو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، جب ان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، کوئی صورت ہی نہیں تھی، تو جب اس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا تو ان کو دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ پہلے مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے دوبارہ بنانے سے۔ الی غیر ذلک من النصوص القاطعۃ الناطقۃ بحشر الاجساد، اس کے علاوہ اور بہت سے نصوص ہے جو قطعی ہے، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بحشر الاجساد، کہ ان جسموں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا۔ وانکرہ الفلاسفۃ بناء علی امتناع اعادۃ المعدوم بعینہ وهو مع انہ لا دلیل لهم علیہ يعتد به غیر مضر بالمقصود لأن مرادنا ان اللہ تعالی ان یجمع الاجزاء الاصلیہ للانسان ويعيد روحه الیہ سواء سمی ذلك اعادۃ المعدوم بعینہ او لم یسمى۔ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے اس بات کا انکار کیا، جو فلسفی لوگ ہیں، اس کو سیاستدان کہتے ہیں پہلے، جو اپنے تجربے کی بنیاد پر چیزیں مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا، اور انکار اس لیے کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنا یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کپڑے کو آگ لگا دیں یا ایک کاغذ کو آگ لگا دیں، وہ راکھ بن جائے، اس راکھ سے آپ دوبارہ وہ کپڑا نہیں بنا سکتے، دوبارہ وہ کاغذ آپ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے وہ ٹوٹ پوٹ جائے، کوئی گاڑی ہے وہ لگ جائے، اس کے ذرے بکھر جائیں، تو ان ذروں کو واپس جمع کر کے وہ گاڑی دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں کوئی اور مٹیریل اس کو لگایا جا سکتا ہے، کوئی اور لوہا ڈینٹ پینٹ اس کا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی ذرات جن ذرات سے وہ گاڑی پہلے بنی ہے، ان ذرات کو جوڑ کر دوبارہ وہ گاڑی بنانا، اگر اس کے ذرے بکھر گئے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، جس طرح راکھ سے دوبارہ وہ کپڑا یا وہ کاغذ بنانا ممکن نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز معدوم ہو جائے تو اس کو دوبارہ وجود بخشنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے رب العالمین کو اپنے اوپر قیاس کیا ہوا ہے۔ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں فلاسفہ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ
جو معتبر ہو، جس کے اعتبار کیا جا سکا ہو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ معدوم کو دوبارہ جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ تو قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہ بکل خلق علیم، کہ جس ذات نے ان کو پہلے سے معدوم سے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ ان کے ذرے بکھرنے کے بعد ان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا. تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جا سکے، جو مضبوط دلیل ہو. اور فرماتے اگر ان کی ہم اس دلیل کو مان بھی لے تب بھی یہ ہمارے مقصد میں اور ہمارے عقیدے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم یہ مان بھی لے کہ معدوم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ معدوم ہوا ہی نہیں ہے. اور معدوم اس لیے نہیں ہوا کہ معدوم تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں یا اس کا جو جسم ہے وہ راکھ بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے. لیکن وہ مٹی جو ہے وہ اسی انسان کے اعضاء ہے، وہ معدوم نہیں ہوا، وہ اس کے اجزاء اس مٹی کی صورت میں پڑے ہیں. تو رب العالمین اس مٹی کو، اس کے اعضاء کو جمع کر لیتا ہے دوبارہ اور اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب اس کو چاہے یہ فلاسفہ اس کا نام دے کہ معدوم کو اسی عین کے ساتھ دوبارہ رب العالمین نے وجود بخش دیا، یا اس کا نام نہ دے، کسی اور چیز کا نام دے، بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان معدوم ہوتا ہی نہیں ہے جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ معدوم ہو جاتا ہے. بلکہ انسان جب ایک مرتبہ پیدا ہوا اب دوبارہ معدوم ہوگا ہی نہیں. تو پھر فلاسفہ کا یہ کہنا کہ یہ تو معدوم بعینی ہی کو وجود بخشنا ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کہ اعضاء کو رب العالمین جمع کر لے گا اور پھر اس میں روح پھونکی جائے گی، اور روح پھونکنے کے بعد انسان کو دوبارہ وجود مل جائے گا. تو انسان کی اعضاء اصلیہ کو رب العالمین جمع کرے گا، چاہے وہ مٹی کی صورت میں اس کے اعضاء ہو یا مٹی کی صورت میں نہ ہو، بلکہ کسی انسان کا اگر جسم خراب نہیں ہوتا تو اس کے اعضاء اسی صورت میں ہوں گے. تو لہٰذا آپ فلاسفہ اس کو اعادۃ المعدوم کہے بعینہ ہی یا اس کے علاوہ کوئی اور نام دے دے، لیکن بہرحال فلاسفہ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اعتبار کیا جائے. اگر اعتبار کر بھی لیا جائے تو ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ انسان معدوم سے وجود بخشی ہے، بلکہ اس کے اجزاء مٹی کی صورت میں موجود ہے اور رب العالمین اس کو جمع کر لے گا، اور یہ ممکن ہے. اور رب العالمین کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. لیکن بہرحال عقلی طور پر بھی فلاسفہ کو جواب مل گیا. فرماتے ہیں وان کرہ الفلاسفہ، فلاسفہ اس بات کی انکار کرتے ہیں، بناءً وہ بنیاد رکھتے ہیں اپنے انکار کی اس بات پر کہ ان امتناع اعادۃ المعدوم بعینہ، کہ کسی معدوم چیز کو بعینہ ہی وجود بخشنا یہ ممکن نہیں ہے. وہو مع، مصنف فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ انہ لا دلیل لہم علیہ یعتد بہ، کہ فلاسفہ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے اس بات پر جس کے اعتبار کیا جائے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ معدوم کو بعینہ ہی وجود بخشا نہیں جا سکتا. اس بات پر فلاسفہ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی معتبر بھی دلیل جس کے اعتبار کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ ان کی بات کو اگر مان بھی لے تو غیر مضر بالمقصود، تو ان کی یہ بات کہ رب العالمین معدوم کو بعینہ ہی وجود بخشیں گے، اگر ہم مان لے کہ چلو معدوم کو بعینی وجود بخشا نہیں جا سکتا، اس بات کو اگر ہم مان بھی لے تب بھی ہمارے عقیدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے لأن مرادنا، اس لیے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یجمع اجزاء الاصلیہ، کہ رب العالمین انسان کے اجزاء اصلیہ کو جمع کرے گا، ویعید روحہ الیہ، اور اس کی روح اس کی طرف واپس لوٹا دے گا. سواء سمی ذلک اعادۃ المعدوم بعینہ او لم یسمی، اب برابر ہے چاہے فلاسفہ اس کو اعادۃ المعدوم بعینہ کا نام دے کہ معدوم کو بعینہ ہی رب العالمین وجود بخشیں گے، اس کا نام دے، او لم یسمی یا اس کے علاوہ کوئی اور نام دے دے.
وبهذا يسقط ما قالوا أنه لو أكل إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما تعاد فيها وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه، وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصلية. فإن قيل هذا قول بالتناسخ لأن البدن الثاني ليس هو الأول لما ورد في الحديث من أهل الجنة جرد مرد وإن جهنمية زرسه مثل أحد، ومن هنا قال من قال من ذهب إلا وللتناسخ فيه قد مراسخ. قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأول للبدن الأول، وإن سمي ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم، ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، بل الأدلة قائمة على حقيقته سواء سمي تناسخا أو لا. فرماتے ہیں کہ ہمارے اس جواب سے جو ہم نے دیا کہ رب العالمین انسان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا اور اس میں روح پھونک دے گا، اور چاہے اب اس کو عادت معدوم بعینہ ہی کا نام دے یا کوئی اور نام دے، ہماری اس دلیل سے فلاسفہ کی وہ دلیل بھی ختم ہو، وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بعینہ ہی وجود بخشنا اس طرح ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیوں کسی انسان کو بعینہ ہی اس طرح وجود بخشنا ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے، ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے، تو جو انسان اب اس نے کھایا ہے تو وہ دوسرا انسان جو ہے تو اس کے جو اعضاء ہے، اس کو اس نے کھایا، اس کے گوشت کو کھایا، اب اس کے گوشت سے خون بنا اور پھر خون سے گوشت بنا، تو وہ دوسرا انسان اس پہلے والے انسان کے جسم کا حصہ بن گیا، کیونکہ اس کے جسم میں اس سے بڑھتری آئی، گوشت پیدا ہوا، اس کے گوشت سے اس کے جسم میں گوشت بنا، خون بنا، تو کیونکہ کھانے سے خون بنتا ہے پھر اس سے گوشت بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو کھا لیا تو یہ پھر یہ دوسرا انسان ہے جس کو اس نے کھایا ہے، یہ انسان پہلے والے انسان کے جسم کا حصہ بن گیا ہے۔ اب اگر رب العالمین اس کو لوٹائیں گے، دوبارہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، تو یا تو جو جس انسان کو کھایا گیا ہے اس کے اجزاء اس انسان کے اندر بھی پیدا کریں گے اور اس کے اندر بھی پیدا کریں گے، اس لیے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، تو اس کے اجزاء دونوں میں پیدا کریں گے۔ فرماتے یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجزاء جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو اس کا ہاتھ ہے، اگر اس کے ہاتھ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ بنا ہے تو وہ تو ایک ہی ہاتھ ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے بھی اس ہاتھ سے جو ہے ہاتھ بنا لیا جائے اور اس کے جسم کا حصہ بھی اس کو قرار دیا جائے، تو اس کے جسم میں بھی یہ پیدا کر دیا جائے اور اس کے جسم میں بھی، یعنی ایک انسان جو دوسرے کے جسم کا حصہ بن گیا ہے اس کو دونوں جگہ پیدا کر لیا جائے، اس کا اپنا جسم بھی اس سے بنا دیا جائے، کیونکہ اس کا اپنا جسم اگر بنے گا تو سارے اجزاء ادھر چلے گئے، تو اس کے جو اجزاء سے اس دوسرے بندے کا جسم بنا تھا تو وہ پھر کہاں گیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے، اور یا یہ ہے کہ رب العالمین کسی ایک میں اس کے اجزاء پیدا کر دے، یعنی جس بندے کو کھایا گیا تھا اس کے اجزاء سے اسی کا جسم بنا دے، دوسرے کا جسم نہ بنائے، تو ایسی صورت میں پھر جو دوسرا آدمی ہے جس نے اس کو کھایا تھا اس کا جسم پورا نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ جب وہ مرا تھا تو اس دوسرے آدمی کے جو اجزاء تھے وہ اس کے جسم کا حصہ تھے۔ اب اگر اس کو پیدا کیا جائے، اس کے تمام اجزاء اس میں پیدا کر دیے جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں کمی آ گئی، کیونکہ اس آدمی کے اجزاء تو اس کے جسم کا حصہ بنے تھے، تو اس کے جسم سے لے کر اس کے اجزاء بنائے جائیں گے، تو پھر تو جو پہلا والا انسان ہے وہ تو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ فلاسفہ کی ایک دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ جواب کے ساتھ جو ہم نے جواب دیا تھا فلاسفہ کو ان کے پہلے اعتراض کے جواب میں، تو اس جواب سے فلاسفہ کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح
کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان رب العالمین انسان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا اور اس میں روح پھونکے گا. اب اجزائے اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اجزائے اصلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک اس کے جسم کا حصہ ہو. تو جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس کے کیا اجزاء تھے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور اس کی ناک اور اس کی آنکھیں، یہ چھوٹا سا حصہ. باقی وہ کھاتا گیا پیتا گیا اور اس کے جو اجزاء بنتے گئے اور اس سے جو جسم میں بڑھوتری آتی گئی، وہ اجزاء جو ہے اس کے اجزاء اصلیہ نہیں ہیں بلکہ اس اجزاء اضافیہ ہے. تو جس بندے کو اس نے کھایا تھا اور اس سے اس کے جسم کا مزید حصہ بنا تھا اور اس سے اس کے جسم میں بڑھوتری آئی تھی، تو وہ جو بڑھوتری کسی انسان کے کھانے سے اس کے جسم میں آئی تھی تو وہ کیا ہے؟ زائد ہے، وہ فضلہ ہے، وہ زائد ہے، وہ اس کے جسم میں اصلیہ کا حصہ نہیں ہے. اس کے جسم میں اصلیہ تو اتنا ہی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت جتنی اس کی جسامت تھی اور اجزاء تھے وہ اجزاء اس کے اجزاء اصلیہ ہے. باقی جس انسان کو اس نے کھایا تھا اور اس کے جو اجزاء بنے تھے اس سے، یا باقی کھانا وغیرہ کھانے کے ساتھ پوری عمر اس کے جو اجزاء بنتے رہے، اس سے جو ہے جو اجزاء بنتے رہے وہ اجزاء اصلیہ نہیں ہے بلکہ وہ اجزاء فاضلہ ہے، زائدہ ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین اجزاء اصلیہ کو جمع کرے گا، اجزاء فاضلہ کو جمع نہیں کرے گا. اس وجہ سے یہ اعتراض جو آپ نے کیا تھا کہ اس کے اجزاء یا اس آدمی کے جسم میں پیدا کیے جائیں گے یا اس کے جسم میں پیدا کیا جائے گا، اگر اس میں پیدا کیا جائے تو پھر یہ آدمی پورا نہیں ہوگا، اگر اس میں پیدا کیا جائے تو پھر وہ آدمی پورا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں یہ اعتراض درست نہیں ہے بلکہ اس کے اجزاء اسی کے جسم میں پیدا کیے جائیں گے اور اس کے اجزاء جو ہے اس کے جسم میں پیدا اور اس شخص کو اسی کے اجزاء سے پیدا کیا جائے گا. اور یہ اعتراض اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں کے اجزاء اصلیہ جو ہے وہ اس وقت کے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ان کے جو اجزاء تھے وہ ان کے اجزاء اصلیہ، تو اجزاء اصلیہ کو وجود بخشا جائے گا، مزید جو فاضلہ ہے اس کو وجود نہیں بخشا جائے گا. اور اس شخص کو کھانے سے اس کا جو جسم کا حصہ بنا تھا وہ اجزاء فاضلہ تھے، اجزاء اصلیہ نہیں تھے. یہاں تک دیکھیں تو پھر آگے فرماتے ہیں وہ بہذا یسقط، فرماتے ہیں اسی جواب کے ساتھ وہ اعتراض بھی خارج ہو گیا جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ انہو لو اکل انسان انسانا، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا لے، بحیث اس طور پر کہ سارا جزء منہ، کہ یہ انسان اس دوسرے انسان کا جز بن جائے، فذلک الاجزاء ایمان تعاد فیہا، تو یہ جو اجزاء ہے جو اس نے کھائے ہیں یہ دونوں کے جسم میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے. وہ ہوا محال، اور یہ تو محال ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ دونوں کے جسم میں ایک ہی اجزاء کیسے لوٹائے جا سکتے ہیں. اور فی احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کا جسم ان سے بنایا جائے گا، فلا یکون الاخر معادا بجمیع اعضاء، تو ایسی صورت میں تو دوسرے انسان کو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ وجود نہیں بخشا جائے گا. فرماتے یہ اعتراض ہے. وذالک، اور یہ اس طرح ساقط ہوتا ہے کہ لأن المعاد، اس لیے کہ جو معاد ہے جس انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گا، انما الاجزاء الاصلیہ الباقیہ من اول العمر الی آخرہ، تو وہ انسان کے اجزاء اصلیہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وجود بخشا جائے گا، الباقیہ جو کہ باقی ہوتے ہیں، من اول العمر، اول عمر سے لے کر آخری عمر تک، والاجزاء الماکولہ، اور وہ اجزاء جو کھائے گئے تھے، یعنی جو اجزاء اس نے کھائے تھے اور اس سے جو جسم بنا تھا، فرماتے ہیں فضلۃ فی الاکل، وہ کھانے والے کے جسم میں فضلہ ہے، زائد اجزاء ہے، اجزاء اصلیہ نہیں ہے، لا اصلیہ، نہ کہ اجزاء اصلیہ وہ نہیں ہے. فإن قیل، پھر اگر یہ کہا جائے کہ هذا قول بالتناسخ لأن البدن الثاني ليس هو الأول لما ورد في الحديث من أهل الجنة جرد مرد وإن الجهنمية زرسه مثل أهد، ومن ها هنا قال من ذهب إلا وللتناسخ في قد مراس، قلنا ہم کہتے ہیں يجزم التناسخ لم يكن البدن الإنسان مخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. تو فرماتے ہیں کہ اس پر تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹا سا ناک، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن جب انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو جنتی آدمی تو جنت فرماتے ہیں کہ جوان ہوگا، بالکل جردن، اس کے داڑھی وغیرہ نہیں ہوگی، مونچھ وغیرہ نہیں ہوگی، زائد بال نہیں ہوں گے جسم پر، سر کے بال ہوں گے خوبصورتی کے ساتھ، مردن، اور جوان ہوگا.
اور جہنمی آدمی جو ہے فرماتے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے جتنا ہوگا۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اجزائے اصلیہ سے بنے گا۔ اجزائے اصلیہ تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چھوٹا سا جسم ہے، تو پھر یہ جنتی آدمی اتنا بڑا 60 گز کا، اور جہنمی آدمی اتنا بڑا اور اس کا بڑا گا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنتی جسم ہے یہ ایک الگ جسم ہے، اور جہنمی جسم جو ہے یہ الگ جسم ہے۔ اور جو انسان کی روح ہے وہ ان جسموں میں پھونک دی گئی، اپنی جسم میں نہیں پھونکی گئی، کیونکہ اپنا جسم تو اس کا چھوٹا سا ہے جو اجزاء اصلی ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر تو تناسخ لازم آتا ہے۔ تناسخ کہتے ہیں جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے کہ وہ پنرجنم کہتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح ختم نہیں ہوتی، وہ روح پھر کسی دوسری شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو اچھے انسان کی شکل میں وہ روح پیدا ہو جاتی ہے، وہ روح کسی دوسرے اچھے انسان کے اندر چلی جاتی ہے، کسی دوسرا اچھا انسان پیدا ہو جاتا ہے، شکل تو دوسری ہوتی ہے لیکن روح وہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوبارہ جنم لینا، اور پنرجنم اس کو کہتے ہیں وہ۔ یا اگر انسان برے کام کرتا ہے تو کسی جانور کی شکل میں اس کی روح پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی بلی میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے، کسی کتے میں ڈال دی جاتی ہے، یا کسی اور جانور میں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تناسخ، کہ انسان کی روح کو کسی دوسرے جسم میں ڈال دیا جائے، چاہے وہ دوسرا انسان ہو، یعنی شکل اور جسم الگ ہو لیکن روح وہی ہو، یا کوئی جانور ہو اور روح اس انسان کو اس میں ڈال دی جائے، یعنی یہی جسم نہ ہو، کسی دوسری جسم کے ساتھ اس کو زندگی دوبارہ دے دی جائے۔ اور اگر آپ یوں کہیں گے کہ جب انسان کو بنایا جاتا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے، تو اجزاء اصلیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس کا اپنا جسم تو چھوٹا سا ہے جو اجزاء اصلیہ چھوٹی سی جسامت ہے، لیکن جنتی آدمی جو ہے وہ تو 60 گز کا ہوگا، اسی طرح جہنمی آدمی اتنا بڑا ہوگا کہ ایک دانت احد پہاڑ کے جتنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیاوی جسم ہے یہ الگ جسم ہے، اور وہ جہاں پر جنتی جسم ہے وہ الگ ہے، جہنمی جسم الگ ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر یہ لازم آ رہا ہے کہ یہ شخص، اس شخص کی روح ان اجسام میں ڈالی جائے گی، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ اجسام الگ ہے تو یہ تو تناسخ لازم آئے گا، اور تناسخ کو تو اسلام نہیں مانتا، اسلام تو تناسخ کا منکر ہے، ہندو اور مشرک اس کو مانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے تو تناسخ لازم آئے گا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ تمام ادیان، جتنے بھی دین ہیں، چاہے اسلام ہی کیوں نہیں ہے، اس میں تناسخ موجود ہے۔ تو یہ اعتراض ہے فلاسفہ کی طرف سے، بعض علماء نے یعنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس اقرار کیا ہے کہ ہر مذہب میں تناسخ موجود ہے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ تناسخ تو تب ہوتا جب جنتی جسم الگ ہوتا یا جہنمی جسم الگ ہوتا، اس جسم کا حصہ نہ ہوتا، لیکن یہاں پر تناسخ اس لیے لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو جنتی جسم ہوگا وہ اس اجزائے اصلیہ سے بنے گا۔ جس طرح دنیا میں انسان چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور پھر کھاتے پیتے انسان کا جسم بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن ہوتا تو اسی اجزائے اصلیہ کا حصہ ہوتا ہے نا، اس اجزائے اصلیہ سے بنتا ہے۔ اسی طرح تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جب بچہ تھا تو الگ جسم تھا، اب اس کا جسم الگ ہے تو لہٰذا یہ تناسخ لازم آ گیا، کیونکہ بچے میں روح پڑی تھی تو الگ جسم تھا، اب جب بڑا ہو گیا تو الگ جسم ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ جسم ایک ہی ہوتا ہے، بس صرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح جو جنتی آدمی ہے اس کا جسم بھی یہی جسم ہوگا جو اجزائے اصلیہ میں جو انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کا جسم ہے، لیکن رب العالمین اس کے جسم کو بڑھا دیں گے، تو وہ کوئی الگ جسم نہیں ہوگا، وہ یہی جسم ہوگا، رب العالمین اس کو بڑھا دیں گے۔ اسی طرح جہنمی آدمی جو ہوگا وہ اس کا جسم بھی یہی ہوگا، لیکن رب العالمین اس کے جسامت کو بڑا کر دیں گے، تو تناسخ لازم نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ بڑی جسامت جو ہے وہ اسی چھوٹے جسم سے بنی ہے۔ تناسخ تو تب لازم آتا کہ وہ کوئی الگ جسم ہوتا، اس اجزائے اصلیہ سے نہ بنا ہوتا، لیکن یہاں پر وہ جو جسم ہے جنتی یا جہنمی جسم، وہ اسی جسم سے، چھوٹے جسم سے بنا ہے، رب العالمین اس کو بڑھائیں گے، تو لہٰذا تناسخ لازم نہیں آتا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ تناسخ ہر جگہ ہر دین میں موجود ہے تو یہ بات جائز
نہیں ہے۔ اور فلاسفہ نے جو ہم پر اعتراض کیا کہ اس صورت میں تو پھر تناسخ لازم آئے گا، کیونکہ وہ الگ جسم یہ الگ جسم تو ایسی بات نہیں ہے، یہ الگ الگ جسم نہیں ہے، تو تناسخ لازم نہیں آئے گا۔ باقی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجزائے اصلیہ کو رب العالمین پیدا کریں گے، اور اسی بدن اول کو پھر رب العالمین بڑھائیں گے، اور پھر اس میں روح پھونک دیں گے، اور چاہے وہ جنتی جسم ہو، یعنی اس جسم کو بڑھا کر، جنتی آدمی ہے تو اس کے جسم کو جنتی کی جسم کی طرح بڑھا دیا جائے گا، جہنمی آدمی ہے تو جہنمی آدمی کی جسم کی طرح اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، تو اس طرح پھر اس میں روح پھونک دی جائے گی۔ باقی آپ اس کو تناسخ کہے یا تناسخ نہ کہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ جو تناسخ کہتا ہے تناسخ کہے، لیکن شریعت جو ہے، دین جو ہے، وہ تناسخ کو نہیں مانتی۔ باقی آپ تناسخ کہتے رہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے جو اس بات سے منع کرتی ہو کہ یہی اس جو دنیاوی روح جو ہے یہ کسی بڑے جسم میں سرایت نہیں کر سکتی، یعنی جنتی جسم کو جب اس جسم کو جب بڑھا کر جنتی جسم کی طرح کر دیا جائے گا تو اس میں انسان کی روح جو ہے سرایت نہیں کر سکتی، یا اس میں حرکت نہیں کر سکتی، یا جہنمی جسم میں حرکت نہیں کر سکتی۔ تو ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے جو اس بات کو محال سمجھے، جو اس بات کی انکار کرے، یعنی جس سے یہ بات لازم آئے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیاوی روح جو ہے اس بڑی جسم میں کیا ہے سرایت کر جائے، بلکہ دلائل تو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے کہ یہی روح ہوگی اور اس جسم میں کیا ہے موجود ہوگی، اور اس جسم میں اگر جنتی ہے تو جنت میں پھرے گی، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں عذاب ہوگا۔ باقی کوئی اس کو تناسخ کا نام دیتے اپنی طرف سے شوق سے دے، لیکن یہ تناسخ ہے نہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلٌ بِالتَّنَاسُخِ، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ اجزائے اصلیہ کو جمع کریں گے رب العالمین، تو یہ تو پھر تناسخ لازم آئے گا، اس لیے کہ لأن البدن الثانی، اس لیے کہ جو بدن ثانی ہے، لیس هو الاول، وہ پہلے والا بدن نہیں ہے، یعنی اجزائے اصلیہ والا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے لما ورد فی الحدیث، اس سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من اہل الجنت جرد مردن، کہ جو جنتی ہے وہ تو اس کے بال نہیں ہوں گے زائد بال جسم پر، اور مردن اور جوان ہوگا، وان الجہنمی، اور جو جہنمی ہے زرسہ مثل احد، اس کا جو ایک دانت ہے وہ احد پہاڑ کے جتنا ہوگا۔ تو بدن ثانی، یہ بدن ثانی ہے، اور بدن اول تو اجزائے اصلی ہے، تو یہ دوسرا بدن پہلے والا بدن تو نہیں ہے۔ فرماتے کہ یہ تناسخ کا قول ہے۔ ومن ہا ہونا، یہ تناسخ سے لازم آتا ہے، ومن ہا ہونا، اور اسی وجہ سے قال من قال، کہا اس شخص نے جس نے کہا، یعنی مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ما من ذهب الا وللتناسخ فی قدم راسخ، ہر مذہب میں تناسخ موجود ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ یلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الاجزاء الاول للبدن الاول، ہم فرماتے ہیں کہ تناسخ تو تب لازم آتا جب دوسرا بدن ثانی جو ہے، یعنی جنتی بدن یا جہنمی جو بدن ہے، وہ بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے نہ بنا ہوتا، بلکہ ایک الگ جسم ہوتا، لیکن یہ تو بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے بنا ہے، بلکہ بدن اول کے اجزاء اصلیہ کو بڑھوتری رب العالمین دے گا تو اس سے جنتی جسم بن جائے گا یا جہنمی جسم بن جائے گا۔ تو تناسخ تو تب لازم آتا کہ جب بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے نہ بنا ہوتا، لیکن یہاں پر تو بدن ثانی جنتی جسم یا جہنمی جسم تو بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے بنا ہے، تو لہٰذا یہ وہی بدن ہے، تو تناسخ لازم نہیں آتا۔ وَإِن سَمَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَنَاسُخًا كَانَ نِزَاعًا فِي الْمُجَرَّدِ الْاسْمِ، اور اگر کوئی اس کو تناسخ کا نام دے دے تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے، باقی حقیقت میں کوئی نہیں ہے، کیوں یعنی حقیقت میں یہ تناسخ نہیں ہے، کوئی اس کو ویسے ہی تناسخ کا نام دے دے تو یہ ویسے لفظی بحث و مباحثہ ہے، باقی سے آگے کچھ نہیں۔ ولا دلیل علی استحالۃ الروح الی مثل هذا البدن، اور ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے جو اس بات کی منکر ہو، مستحیل ہو کہ جو روح ہے وہ اس طرح کے بڑے بدن کی طرف سرایت نہیں کر سکتی، بل الادلۃ قائمۃ، بلکہ دلائل تو اس بات پر قائم ہے کہ علی حقیقتہ سواء سمی تناسخا علی حقیقتہ، بلکہ دلائل تو اس کی حقیقت پر قائم ہے کہ یہ جو روح ہے یہ اسی بڑے بدن میں جنت میں بھی رہے گی اور جہنم میں بھی اس کو عذاب ہوگا، اسی بڑے بدن میں اس کو سرایت کرے گی۔ سواء سمی تناسخا اولا، اب برابر ہے کہ اس کو تناسخ کا نام دیا جائے یا کسی اور چیز کا نام دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔